جاہدوا فی سبیلہ، یہ فرمایا کہ ایک تو نیکی زیادہ سے زیادہ کرو، دوسرے اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرو۔ مجاہدے کے معنی ہے کوشش، اللہ تعالیٰ کے راستے میں محنت اٹھاؤ، کوشش کرو، محنت اٹھاؤ۔ یہ محنت اٹھانا یہ ہوتا ہے، اس محنت اٹھانے کے معنی یہ ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات جو انسان کو غلط راستے پر لے جانا چاہتی ہیں، ان کا مقابلہ کر کے، ان کے آگے ڈٹ کر مقابلہ کر کے محنت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں فلاح عطا فرمائیں گے، تقوی عطا فرمائیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نفس پیدا کیا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور یہی سارا امتحان ہے۔ فرشتے تو ساری زندگی ان کی عبادتی میں گزری، وہ گناہ کرنے پر قادر ہی نہیں، قدرت نہیں دی گئی ان کو گناہ کرنے پر، گناہ کرنے کی۔ وہ کوئی گناہ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، ان کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ کوئی جنسی خواہش پیدا ہوتی ہے، نہ کوئی اور ایسی چیز کی خواہش پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں انسان گناہ کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مخلوق تو ایسی پیدا کی ہے، وہ مخلوق پیدا کی ہے، اور وہ ساری زندگی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں اس وقت تک وہ اسی حالت میں رہیں گے، نہ ان کو جنت، نہ ان کو جہنم، نہ ان کو عذاب، نہ ان کو ثواب۔ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا وہ اس طرح پیدا فرمایا کہ اس کے دل میں دونوں قسم کے جذبات ڈال دیے، یعنی نیکی کے جذبات بھی ڈال دیے اور بدی کے، برائی کے جذبات بھی ڈال دیے۔ اور یہ کہاں ڈالے؟ انسان کے نفس میں۔ یہ نفس جو ہے یہ ایک عجیب چیز ہے، یہ ایک لطیف طاقت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے قلب کے ارد گرد پیدا کی ہے۔ وہ آنکھ سے نظر نہیں آتی، اس کو چھو کر کوئی دیکھنا چاہے تو چھو کر بھی پتہ نہیں چلتا۔ وہ ایک نادیدہ اور لطیف طاقت ہے جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، اس کا نام نفس ہے۔ یہ نفس جو ہے اسی کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ کھانے کو دل چاہ رہا ہے، یہ خواہش کہاں پیدا ہوئی؟ نفس میں پیدا ہوئی۔ پینے کو دل چاہ رہا ہے، یہ کہاں پیدا ہوئی؟ نفس میں پیدا ہوئی۔ تو خواہشات اس میں جنم لیتی ہیں، جذبات اس میں پروان چڑھتے ہیں، خیالات اس میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایک نفس ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس میں اچھی باتوں کی خواہش بھی پیدا کی ہے اور بری باتوں کی خواہش بھی پیدا کی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر انسان غفلت کی زندگی گزار رہا ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، غفلت کی زندگی، ایسی غفلت کی زندگی کہ نہ اس میں کبھی اللہ میاں کا خیال آتا ہے، نہ کبھی مرنے کا خیال آتا ہے، نہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونے کا خیال آتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونے کا خیال آتا ہے، غفلت کی زندگی میں گزر رہا ہے۔ تو یہ نفس جو ہے یہ انسان کو گناہوں کی خواہشات پیدا کرتا ہے اور گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اس کی رغبت پیدا کرتا ہے۔ یہ کر لو، یہ گناہ کر لو، نگاہ کو یہاں استعمال کر لو، زبان کو یہاں استعمال کر لو، فلاں گناہ کر لو۔ یہ سب خواہشات اس میں نفس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، جبکہ انسان غفلت کی زندگی گزار رہا ہو، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا داعیہ اس کے دل میں پیدا نہ ہو۔ بس مال کی خواہش ہے، پیسہ آنا چاہیے، تو حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے پرواہ نہیں، رشوت لے کر آ رہا ہے، رشوت دے کر آ رہا ہے، پرواہ نہیں۔ دل چاہا کہ میں خراب قسم کے مناظر دیکھ لوں، اللہ بچائے، اور میں اپنی آنکھ سے نامحرموں کو دیکھ کر، اور اب تو اللہ بچائے اوریاں تصویریں دیکھ کر میں لذت لوں، یہ نفس اس بات پر آمادہ کرتا ہے انسان کو۔ تو جب یہ آمادہ کر رہا ہوتا ہے گناہوں پر، بس یہی امتحان کا وقت ہے
کہ اس وقت میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے. مشقت کیا اٹھانی پڑتی ہے کہ دل تو مچل رہا ہے کسی گناہ کے لیے، لیکن آدمی اس وقت اپنے آپ کو اللہ کے سامنے تصور کر کے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے. یہ ہے مشقت، مجاہدہ. وجاہدوا فی سبیلہ. جنت اتنی آسان نہیں ہے. جنت میں یہ کام ضرور کرنا پڑتا ہے کہ دل کی اور نفس کی جو خواہشات ہیں ان خواہشات کو کچلنا پڑتا ہے، ان کو مارنا پڑتا ہے، اور اس مارنے کی مشقت سہنی پڑتی ہے. جب تک وہ نفس گناہوں پر آمادہ کر رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے نفس امارہ. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا. نفس تو ہے ہی ایسی چیز جو انسان کو برائی کا حکم دیتی ہے. تو جب تک آدمی نفس کے پیچھے پڑا رہے گا، جو دل چاہے گا کرے گا، جو دل چاہے گا کرے گا، جو جی میں آئے گا کرے گا، جس میں مزہ آئے گا وہ کام کرے گا. یہ دیکھے بغیر کہ حلال ہے یا حرام ہے، اللہ کو راضی کرے گا یا ناراض کرے گا، جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں لے جائے گا، یہ دیکھے بغیر جب تک وہ نفس کے پیچھے پڑا رہتا ہے تو وہ نفس امارہ ہے جو بہت بری بلا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی و شر شیطان و شرکی. اے اللہ میں آپ سے اپنے نفس کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں اور شیطان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں.